بسم اللہ الرحمن الرحیم. خریب بات جرال کے ساتھ آپ کا میزبان طارق راجپوت جرال ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین, آج جو ہم بات کریں گے موجودہ ملکی جو سیاسی و اقتصادی صورتحال ہے اس پر بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے 21 اکتوبر کو وطن واپس تشریف لا رہے ہیں, ان کے آنے سے کیا ملکی صورتحال کیا ہوگی, اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے اس کے پر بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کے بارے میں, خاص طور پر جو ان کے چیئرمین ہیں جو کہ ڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہیں, ان کے بارے میں بات کریں گے, ان کے مستقبل کے اوپر بات کریں گے. ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں, سب سے پہلے میں ان کا آپ سے تعارف کروا دوں. سینئر تجزیہ کار ہیں, ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہیں وہ اپنی ایکسپرٹیز بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو. خاص طور پر روز ٹی وی چینل کے اوپر لائیو جو ہیں وہ لوگوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور خاص طور پر وہ بات کرتے ہیں کہ جو عوام کی بات ہوتی ہے. میری مراد جناب چودھری خادم علی مانڈلا صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. ان کے ساتھ ساتھ صدر جرنلسٹ فاؤنڈیشن پاکستان محترم جناب آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں زید ملک صاحب, یہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. پہلے تو میں دونوں مہمانوں کو ویلکم کروں گا. مانڈلا صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح میں نے بتایا کہ جو خاص طور پر موجودہ جو ملکی جو سیاسی صورتحال ہے, معاشی صورتحال ہے, افراتفری ہے ہر سائڈ کے اوپر. آپ جس بھی طبقے میں جائیں, جس بھی شعبے میں آپ جائیں, تو کیا کہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جلال صاحب. سب سے پہلے تو آپ نے مدعو کیا اور بات کرنے کا موقع دیا. تو بات یہ ہے کہ جو سیاسی اقتصادی آئینی سچویشن ہے اس ملک کی, تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں کافی عرصے سے سیاسی, معاشی, آئینی اور انتظامی انٹرنیشنل مارشلہ لگا ہوا ہے, امپوزڈ بائی امریکہ تھرو IMF. تو ابھی ہمارا ملک مقروض ملک, غریب ملک, اس نہج تک یہ ہماری اشرافیہ اس کو پہنچا چکی ہے کہ ابھی اس سے نکلنا ان کے وس کی بات نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایلیٹ کلاس کی جو عیاشیاں ہیں, جو پروٹوکول ہیں, غریب مقروض ملک کے جو 20-20, 25-25 لاکھ کے ماہانہ سرکاری نوکر جو پالے ہوئے ہیں, تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم جب ہم افورڈ نہیں کرتے تو یہ اپنی عیاشیوں کے لیے پورے ملک کے نظریات, عوام و ناس کے مفادات کو کمپرومائز کرتے ہیں. نہیں, 22 کروڑ عوام جو ہے وہ ایک سائڈ پہ, اور یہ چند لوگوں کا جگہ جس کی آپ طرف کہہ رہے ہیں, جو اشارہ دے رہے ہیں, وہ ایک سائڈ پر وہ قابض ہے پورے ملک کے اوپر. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ میرا خیال ہے اس پہ تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے نا. لیکن عوام کو یہ نظر نہیں آتا پھر دوبارہ نہیں لوگوں کو مسئلہ, جس طرح میں نے بات کی. دیکھیں بات یہ ہے جلال صاحب کہ جس عوام کا ہم ذکر کرتے ہیں نا, کہ عوام کے ہاتھ میں کیا ہے, عوام کے ہاتھ میں ایک پرچی ہے, اور ہم کچھ 76 سال سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس پرچی کو کیسے خریدا جاتا ہے, کیسے بلیک میل کیا جاتا ہے, کیسے ان کو یرغمال بنایا جاتا ہے اس پرچی کے لیے. کسی کو بریانی کے اوپر, کسی کو قیمے والے نان کے اوپر, کسی کو نالی, سڑک اور چھوٹے چھوٹے یہ کام کے اوپر جو ہے ان کو خریدتے ہیں. خرید کر پھر جیسے پھر بڑے لیول کے اوپر منڈیاں لگتی ہیں, جیسے لیٹر بننے ہیں تو کس طریقے سے بولیاں ہوتی ہیں, پیسوں کا لین دین ہوتا ہے کروڑ ہار روپے میں. پھر یہ جو MNA MPs اپنی اپنی کنسٹیچوئنسی میں الیکشن لڑ کے آتے ہیں تو کروڑ ہار روپیہ لگاتے ہیں. کیا وہ کوئی عیدی سینٹر ہے یا کہ عوام و ناس کی خدمت کے لیے لگاتے ہیں؟ یہ آ کر اس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں. بلینرز, پھر جزیرے, پھر بڑے بڑے امپائر دنیا میں نظر آ رہے ہیں سب کو. پاناما لیکس, کیا آسٹریلیا, کیا بیلجیم, کیا لنڈن, کیا قطر, کیا دبئی کو اندھی ہے وہاں. کیا ان کے کو وہاں تیل کے کنویں لگے ہوئے تھے کہ وہاں انہوں نے امپائر بنا لی ہیں, یا کوئی ان کی گولڈ کی کائنز تھی, وہاں مائنیں تھیں کہ وہاں جو ہے ان کے امپائر بن گئے. یہاں لوٹا ہے کیک بیگ, کمیشنز, اور منی ٹریل تو کسی کے پاس نہیں. چلیں میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. میں ملک صاحب جس طرح مانڈلا صاحب بات کر رہے تھے, میرا سوال آپ سے سیم وہی ہے. بات ہوئی وسائل کو لوٹنے کے حوالے سے, بات کی اقامہ کے حوالے سے, بات انہوں نے کی عوام کے حوالے سے, بات کی جو یہاں پر جو ایک ایلیٹ کلاس ہے اس کے حوالے سے بات کی. قصور عوام کا ہے یا ان حکمرانوں کا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, قصور کی جہاں تک بات ہے, پاکستان جب سے بنا ہے اور جن حالات کا پاکستانی عوام نے مقابلہ کیا یا دیکھا ہے,
یا ہم جیسے تجزیہ کار ہیں، جیسے مانڈلا صاحب ہیں یا میں ہوں، ہم نے بطور صحافی جرنلسٹ جن حالات کو دیکھا ہے، پاکستان پہ ہمیشہ سے مافیاز کا راج رہا ہے، چاہے وہ سیاسی شکل میں ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو۔ بنیادی طور پر حکمرانی تو مافیاز کی رہی ہے، اور ان مافیاز نے جیسے چاہا ہے وہ پاکستان کو چلایا ہے۔ تو جو عوام ہے وہ انہی مافیاز کے زیر کنٹرول رہی ہے، وہ ان مافیاز نے جیسے چاہا ہے، جہاں پہ چاہا انہوں نے جس طرح مرضی کی ہے، قوانین کو چینج کیا ہے، جہاں انہوں نے چاہا ہے جس طرح کے ٹھیکے چاہیں وہ ٹھیکے لے لیے، جہاں انہوں نے جیسا کاروبار چاہا ویسا کاروبار کر لیا، جیسی کرپشن چاہیے، جیسی حکمرانی چاہیے ویسی اپنی حکمرانی لیکن کر آپ لی۔ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ ان مافیاز کو مضبوط کرنے میں عوام کا بھی کردار ہے؟ دیکھیں نا، جب کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، اس کا ایک سٹارٹر ہوتا ہے، وہ سٹارٹ لیتی ہے، انیشل بیس کے اوپر ہوتی ہے۔ ہم نے باعثیت عوام تو کوشش ہی نہیں کی ہے، جس نے ہمیں خریدنے کی کوشش کی ہے، ہم نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی گلی کے لیے، اپنی سڑک کے لیے، اپنی نوکری کے لیے ہم بک گئے ہیں۔ وہاں پہ ملک تو وہاں کہاں پر گیا وہ؟ وہ کافی زیادہ پیچھے چلا جانا پڑے گا، یعنی تاریخ پاکستان بننے سے بھی پہلے کی، یعنی کہ وہ تاریخ بھی انگریز کے آنے سے پہلے بھی، کہ یہ جو ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں، یعنی کہ برصغیر کا یہ خطہ جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، کہ یہاں پہ عمومی لوگوں کا رویہ کیا رہا ہے، یہاں پر شروع سے اسی طرح لوگوں، جب باہر سے آتے تھے نا، حملہ آور آتے تھے بڑے، جیسے سکندر اعظم آیا یا جو بھی لوگ بڑے بڑے آتے رہے، ان خطوں تک پہنچے اور انہوں نے اس پہ حملہ کرنا چاہا، تو یہاں پر آ کر لوگوں نے اپنے گاؤں سے، اپنے علاقوں سے ملے، ڈھول بجائے، انہیں خیر مقدم کیا اور انہیں آنے دیا۔ تو یہ ہماری ریت شروع سے رہی ہے، تو اس کے اوپر اگر آج لیکن پھر اوورآل پھر حکمرانوں کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرنا درست نہیں ہے، اس میں طرح عوام بھی برابر کے شریک ہیں۔ برابر کے شریک ضرور ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ جس کے ہاتھوں میں طاقت ہوتی ہے، جس کے ہاتھوں میں چیز ہوتی ہے، طاقت تو ہم ہی دیتے ہیں نا جی، عوام ہی طاقت دے رہی ہے نا جی۔ دیکھیں پاکستان میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ چونکہ مافیاز کی حکومت ہے، یہاں پر ووٹ سے تو کبھی حکمران بنے نہیں، اگر ووٹ پڑتے اور اس سے فیصلے ہوتے تو ایوب خان کبھی بھی فاطمہ جناح سے نہ جیتتے۔ اس طرح میں آپ کو اور بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز، کبھی کسی ملک کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ وہ لوگ آ کر وزیر اعظم بن گئے جن کو وہ جانتے بھی نہیں۔ میں مثال دوں گا، شوکت عزیز کو کون جانتا تھا؟ ٹھیک ہے، وہ عوام نے تو نہیں اس کو سلیکٹ کیا تھا، معین قریشی اور اس طرح کافی سارے میں نام یہاں پہ لے سکتا ہوں جو آئے اور حکمران بن گئے۔ چلیں مانڈلا صاحب، چلیں اب تو میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ دوبارہ سے پاکستان کے آ رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ پھر اسی طرح ولولہ، وہی جوش، میاں صاحب آئیں گے، ہمارے مسائل کا حل نکلے گا، غربت ختم ہو جائے گی، نوکریاں آئیں گی، ہم پھر جو ہے سپر پاور بن جائیں گے۔ کیا کہیں گے اس کے بارے میں جی؟ جلال صاحب بڑا پیارا شعر ہے، کہتے ہیں بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا، جو نہ ہو سکا وہ اخبار میں آ جائے گا، چور و چکوں کی کرو قدر، معلوم نہیں کون کب کس سرکار میں آ جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ یہ عوام و ناس کے مقدر میں یہی چور ڈاکو کوئی ایک سیشن میں نہیں، ایک سیشن میں ہم سیزن میں کیا بناتے ہیں؟ غدار بناتے ہیں۔ کون بناتا ہے؟ کہ عوام بناتی ہے، کہ بھائی کون تھے جن کے پاس منی ٹریلیں نہیں تھیں، کنہوں نے بند کیا تھا، کنہوں نے بار بجایا تھا؟ کوئی ایک دفعہ بجایا؟ لانے والے بھی وہ ہیں۔ عوام کا اس میں کیا؟ عوام کی جس کی بات کرتے ہیں نا، طاقت دیتی ہے، عوام پسنجر ہے، سواری ہے گاڑی کی، اور گاڑی خریدنے کی طاقت ان چند اشرافیہ کے پاس ہے۔ عوام صرف سڑک تک پیدل پہنچ سکتی ہے، اور آگے گاڑی کا کلر دیکھتے ہیں کہ یہ پینٹ ہو گئی ہے، یہ کس فیکٹری سے آئی ہے جناب، یہ راول پنڈی کی فیکٹری سے آئی ہے، یہ وائٹ ہاؤس کی فیکٹری آئی ہے، یہ سعودی عرب کی فیکٹری سے گاڑی بن کے آئی ہے، کوئی چائنا سے آئی ہے، کوئی رشیا سے آئی ہے، یا کوئی آئی ایم ایف سے آ رہی ہے۔ ہم تو یہی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ نہیں یہ آئی ایم ایف کا پینٹ لگا ہوا ہے، یہ تو منزل پہ لے ہی جائے گی۔ تو آئی ایم ایف کس منزل پہ آپ کو لے کے جائے گا؟ انہوں نے یہاں ہی لانا تھا کہ آج آپ کا ملک، یہ فیسیلیٹیٹر ہیں سارے ملک تباہ کرنے کے لیے، یہ ملک بنانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ عوام کو نظر نہیں آتا عوام جب قرآن مجید میں یہ واضح احکامات ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، کسی حال میں آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ مانڈلا صاحب آپ بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں، زید ملک صاحب بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں، بہت سارے محب وطن لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو پھر عوام کو سمجھ نہیں اس بات کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سمجھ سب کو ہے، لیکن دنیا نا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت آ چکی ہے، موت کا خوف ہے۔ بھلا در بدر ہم بیکاری بنے ہوئے ہیں نا، کہ جب اللہ کے احکامات سے پھرتا ہے بندہ تو پھر حشر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ غیرت والا ہے، اس نے دنیا کے ذلیل ترین کام پہ ان سب کو لگا دیا۔ چلو اب پکڑو کشکول،
اور گھومتے رہو پوری یہ تو دنیا۔ شکر کریں ہم ایٹمی طاقت ہے اور ہم بھیک مانگ رہے ہیں یا قرضہ مانگ رہے ہیں، کہیں ہم بتا لینا نہ شروع کر دیں۔ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ ایٹمی طاقت نام سب کی ایٹمی سے طاقت ہے بڑی نا، طاقت بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ بڑی طاقت انسان کا ایمان، اس کی عزت، اس کی غیرت، اس کی خودداری ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ نے ہمیں ایک طاقت دی نا جی، ایٹمی وہ طاقت۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ طاقت کیا کریں آپ اب کا اس کا صحیح 25 استعمال ہو رہا ہے، کروڑ، یہ علیحدہ میٹر ہے۔ بات یہ نہیں ہے کوئی بات کرتے ہیں، یہ افغانستان کے پاس کوئی ٹامک ہے؟ ایمان کی طاقت ہے نا، لیکن ایمان اللہ کی نے طاقت ہے نا۔ جی جی انہیں نکالا امریکہ کو، نیٹو کو، 20 سال انہیں جنگ کی، اور ہم 76 سال سے ترانے پڑ رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، جا نکل جا کشمیر سے، جا نکل جا۔ انہوں نے کوئی ترانے تو نہیں پڑے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایٹم بم ہے؟ تو ہم دن رات ڈیمانڈ کرتا ہے پورا ملک، خود بھی تقریروں میں کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی اشارہ ہے، اشارہ کٹی ہوئی ہے، باتوں سے تو نہیں ملے گا پھنسی ہوئی ہے، جہاد ہم نے ختم یہ کر دیا، باتوں سے تو نہیں ملے گا نا۔ پھر مجھے بتاؤ جب ختم کر دیا تو پھر ان کا کیا فائدہ ہے؟ بتائیں نا فائدہ اب یہ خود مجھے نہیں اٹھا بتایا سکے کبھی اس تو چیز کا۔ 25 کروڑ عوام کو انہوں نے پھنسا دیا بھوک افلاس کے چکر میں، بے روزگاری کے چکر میں، وہ اس میں پھنسا دیا۔ آپ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔ 22% جو ہے جس ملک کا سرکاری شرح سود ہو جائے تو مجھے بتایا کوئی سود حرام واضح نہیں؟ احکامات اللہ آپ کے جو اللہ ہے کے رسول کے کھلی نہیں، جنگ ہے۔ میں یہ سوال ملک صاحب، جس طرح ماڈلا صاحب نے بات کی، باتیں تو حقیقت ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات تو وہی ہے کہ ایٹمی طاقت اگر ہمیں اللہ نے یہ بنایا، اس کی ہم قدر نہیں کر سکے، اللہ نے ہمیں پاکستان دیا، اس کی ہم قدر نہیں کر سکے، تو قصور تو ہمارا بھی ہوا نا۔ نہیں، اب ہم کون ہیں؟ آپ ہم کسے کہہ رہے ہیں؟ ہم پھر اگر آپ میں تو عوام کی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں عوام میں ماڈلا صاحب بھی اس نقطے پر دیکھیں متفق ہے، اور میرے خیال سے ہم نے ابھی تک دونوں نے جتنی بات کی، ہماری بات کہ طاقت جو عوام کے ہاتھ میں نہیں، ویسے تو ہمارے آئین میں لکھا سر کیوں نہیں ہے، میرا سوال آپ سے یہی ہے نا جی، کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے سب سے بڑی اور جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے سے کہا کہ پہلے یہ آپ سے کہا پہلے سوال کے جواب میں کہ یہاں پہ مافیاز حکمرانی کرتے ہیں، اور وہ اتنے اسٹرانگ ہیں، اتنے طاقتور ہیں۔ سر ایک دن میں اسٹرانگ تو نہیں ہوئے نا، ٹائم لگا نا ان کو مضبوط ہوتے ہوئے۔ شروع سے اسٹرانگ تھے، دیکھیں پاکستان بننے کے بعد ہی وہ مافیا اسٹرانگ تھے۔ اگر آپ قائد اعظم صاحب کی موت کا واقعہ دیکھیں، جب وہ اس دنیا سے گئے، وہ کن حالات میں گئے، اگلے وزیر اعظم کس حالات میں گئے، پھر تو ساری آپ کو چین ہی ملے گی۔ آپ کو یہ لگے گا کہ یہ مافیا جو ہیں وہ شروع سے ہی رہے ہیں، اور جو وہ چاہتے رہے ہیں وہ شروع سے ہی کرتے رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنا عام عوام کے بس۔ اچھا، آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے کوئی نظر آ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں؟ آپ نے ماڈلا صاحب سے یہ سوال پوچھا، جیسے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی پوچھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں، اس سارے سینیریو کو آپ کو ایک نظر دیکھنا پڑے گا۔ الیکشن جنوری کا اعلان تو کر دیا گیا ہے، اور امید ہم کر سکتے ہیں کہ ہونے کے چانسز ہیں، لیکن اس میں ایک چیز بڑے غور سے دیکھنی بھی پڑے گی اور سمجھنی بھی پڑے گی، وہ یہ کہ جس طرح تحریک انصاف نے ایک کمپین چلائی اور باقی چیزیں کی، اور جو اس کے اوپر الزامات بھی لگ رہے ہیں، ساری چیز یہ کہہ رہی، اس وقت ہمیں محسوس یہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی پی ٹی آئی ہے اگر دیکھا جائے، کیونکہ ہم جتنے بھی جا کے سرویز کر رہے ہیں، بینگ جرنلسٹ ہم روڈ شوز کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو ہمیں سب سے زیادہ مقبولیت پی ٹی آئی کی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، بالکل آمنے وہ سامنے۔ درمیان میں پس غریب آدمی رہا ہے، غریب آدمی چھوڑ دیں، باقی پس رہنا جی، مہنگائی کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، غربت کے حوالے سے ہماری دیکھ لیں۔ بات تھوڑی سی کسی اور سائڈ پہ چلی جائے گی، تھوڑی سی جو سمجھنے والی بات ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہیں، بیچ کی جماعتیں اتنی ویلیو ورتھ اس وقت ان کی اس لیول کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، جو سارے سینیریو دیکھ کے نظر آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت اپنی عزت بچانا مشکل ہوا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ عوام میں پی ٹی آئی یا دیگر لوگوں کے نے یہ مطلب ان عوام کو اس بات کے اوپر لے آئی ہیں کہ اس وقت جتنا بھی معاشی طور پہ پاکستان نیچے چلا گیا ہے یا جتنے بھی پرابلم کا شکار ہے، اس میں بہت بڑا حصہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، سیاستدانوں کا۔ تو کہتے ہی ہمیشہ سے کہ سیاستدانوں نے یہ کر دیا، عمران خان نے اتنا قرضہ لے لیا، نواز شریف نے اتنا لے لیا، یا پیپلز پارٹی نے جو ملک کا جناب بیڑا غرق کر دیا۔ لیکن اب لوگوں کے مائنڈ میں یہ جو ہے ایک خیال جو ہے پکنا شروع ہو گیا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی اتنا حصہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہر کوئی اس وقت اپنی بقا کی جنگ میں آ چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنی بقا کی جنگ میں لگی ہوئی ہے۔ کیسے؟ آپ نے دیکھا بھی پیٹرول اوپر گیا، اور سارا الزام چونکہ بھی نگران گورنمنٹ آئی ہوئی ہے، پہلے جو جتنا کچھ بھی تھا وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں گیا، پھر اس کے بعد مسلم لیگ کے کھاتے میں گیا۔ اب جب نگران حکومت آ گئی، اور سب کو پتہ ہے کہ نگران حکومت کو کون لے کر آیا، کیونکہ اس وقت جتنی بھی سیاسی پارٹیاں وہ نگران حکومت کے خلاف لگ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون، ہمیں یہ تو ان کا ایک رٹا ٹیک سسٹم تھا۔ میں اسی بات کو ماڈلا صاحب جس طرح میں نے نواز شریف کے حوالے سے بات کی اور ملک صاحب جس طرح بات کرتے ہیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ 16 ماہ کا جو ٹینیور گزارا میاں محمد شہباز شریف صاحب نے،
تو جو اب نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے پاس مسائل کا حل ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو کیوں نہیں بتایا؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے واپس آنے سے ملک جو ہے وہ دوبارہ اسی ڈگر پہ چل پڑے گا؟ دیکھیں جلال صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ میاں صاحب نہیں آ رہے، میاں صاحب کو لا رہے ہیں۔ ایک قیدی سزا یافتہ 4 سال نہیں آیا، اور آنے سے پہلے جو اس کی میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس میں آنے کا بھی دروازہ کھولا اور واپس جانے کا بھی کھول دیا کہ اس کو واپس بھی چیک اپ کرنے کے لیے آنا پڑ سکتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر نے، اور اس کو وہاں بھی چیک اپ جو ہے نا وہ کنٹینیوٹی چاہیے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں مرد میں مجاہد وہی آ رہا بتا ہے۔ رہا ہوں، وہ تو سوشل میڈیا بتا رہے نا کہ مرد بحران آ رہا ہے، جب میڈیکل رپورٹ دیکھی تو پتہ چلا مرد بیمار آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی عوام اور نظام کی جنگ ہے، عوام عمران کے سنگ ہے اور نظام اشرافیہ کے سنگ۔ میاں صاحب آ رہے ہیں، وہ میاں کو چھوڑا یار، نہیں آ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا میاں کو تو آنا کیا، اس کو لا رہے ہیں۔ لا رہے ہیں، اچھا لا رہے ہیں۔ پہلے نہیں دیکھا وہ جو اشتہاری سے ریڈ کارپیٹ پہ نہیں لائے؟ ان کی کیا مجھے بتائے نا بھی، ان کا کو سامنے سارا کھل نہیں گیا۔ جب اتنے مافیاز مضبوط ہیں تو پھر اس میں عمران خان کا کیا ہے بیچارے کا؟ اس کو بات یہ ہے کہ عمران خان کا کیا، عمران خان نے پورا سسٹم آپ کا ایکسپوز کیا۔ جو ان کے چہروں کے اوپر نقاب تھے وہ ہر ایک کا نقاب اترا ہے، ان کو فرنٹ پہ آنا پڑا کہ جناب بات نہیں پڑ رہی، اٹھا رہے ہیں، بندے جا رہے ہیں، پریس کانفرنسیں کروا رہے ہیں۔ ابھی وہ پریس کانفرنس سے ہٹ کے دوسرا سسٹم جناب کو ٹیلی ویژنوں کے اوپر پروگرام کروا رہے، کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ اگر یہ اتنے مرد بحران ہیں یا مرد آہن ہیں یا عوام کی بڑی پاپولرٹی ہے، تو 2 دن پہلے وہ دیکھا نہیں، وہ جو شہباز گیا بیکاری لاہور کی سڑکوں پہ، تو کیا استقبال کیا عوام نے؟ جو الفاظ تھے وہ دہرا سکتے ہیں آپ کہ عوام کے اندر جو غصہ اور غضب ہے ان لوگوں کے لیے کہ انہوں نے وہ غریب کی زندگی اجیرن کر دی، اور ان کے بچے جو ہیں پیدا ہوتے ہیں ارب خرب پتی، اب عوام کی بات کرتے اور اس اشرافیہ کی بات کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اس اشرافیہ، لٹیروں، ڈاکوں، دہشت گردوں کے ساتھ، منی لانڈروں کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو کوئی بھی ہو، اس کو بھی لوگ اسی نظر سے چلیں جی ملک صاحب، اسی نفرت اور حقارت ملک سے صاحب دیکھیں۔ جس طرح بات وہ کرتے ہیں، امریکہ ہو، وہ برطانیہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، لوگ اس کو ویسے ہی حقارت سے دیکھیں۔ چلے یہ تو وقت بتائے گا۔ ملک صاحب، پی ٹی آئی کے حوالے سے چیئرمین عمران خان کے مستقبل کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی اس میں ایکسپرٹیز بھی ہے، ظاہر بات آپ کور بھی کرتے ہیں چیزوں کو، کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں مستقبل 2 سینیریو سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت ایک یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی روش ہے ان کے ساتھ سیم ہے، اس میں کوئی تو تبدیلی نظر نہیں آ رہی، اور وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ دوبارہ آئیں۔ پی ٹی آئی کو تقسیم کرنے کا جو ان کا فارمولہ تھا انہوں نے تقسیم تو کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں مسلسل جو ان کے رہنما بھی دیکھیں نا رہ گئے تھے، مثلا صداقت علی عباسی ابھی آئے تو ان کی کیا سچویشن تھی، عثمان ڈار آئے، شیخ رشید ابھی تک غائب ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جناب علی حبیب صاحب بھی غائب ہیں۔ بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ روش چینج نہیں ہوئی۔ اب دوسرا سینیریو جسے ہم دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں ہوپس، ہم امید، ایک پاکستانی امید ہوتی ہے کہ نہیں کل ہو سکتا ہے کوئی ایسا بیچ میں کچھ ہو جائے کہ دوبارہ ڈیل عمران خان کے ساتھ ہو جائے اور چیزیں اپنی جگہ نظر آتے ہیں کچھ چانس آپ کو؟ نہیں ابھی تک فی الحال جو جس طرح۔ دوسری بات یہ کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کو اپنی بقا کی پڑی ہوئی ہے اس وقت، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم عوام کے اندر بہت زیادہ ڈسکس بھی ہو رہے ہیں اور نیگیٹیولی ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اگر پاکستان کی معیشت نیچے جاتی گئی، اگر پاکستان کی چیزیں بہتر نہ ہوئیں تو سارے الزامات اب ہم پہ آ جائیں گے اور پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار بھی ہمیں گردانا تو پھر ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائے نا سارے ملک کے اب لیے۔ اس کے لیے وہ کر کیا رہے ہیں، وہ بٹھانے والے چکر میں نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کو طاقت میں نہیں آنے دی۔ اگر بٹھانے کا مطلب ہے کہ سیاستدانوں کو طاقت دے دینا، بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو 2/3 میجورٹی دے دینا، بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کی مرضی پہ ملک چلا جانا، تو ایسے کبھی بھی مانڈلا صاحب نہیں چلتا۔ مانڈلا صاحب یہی سوال، بیٹھ جائیں نا، اگر ملک جو ہے اس نیج پہ پہنچ گیا، غلطیاں ہوگی، ہر آدمی جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور بیٹھ کے جو ہے وہ پھر دوبارہ سے ایک نئی صبح کا آغاز کرے، تو اس میں کوئی حرج تو کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کون بٹھائے گا، بیٹھے گا کون کون؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سارے اکٹھے بٹھا لو، ابھی 14 پارٹیاں اکٹھی تھی نا، جب سے نکالا ہے یہ عمران کو، کوئی شک نہیں، عمران خان بڑی پارٹی ہے نا جی، اس کو نہیں، اگر باہر رکھیں گے تو آپ کے جو ہے وہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ 14 پارٹی اکٹھی تھی نا، بھی بنائی نا،
तो मुल्क का जो सत्यानाश अपने किया, जाती मफाद के लिए मुझे कहते थे, बताएं, मैं मुल्क के डॉलर मफाद की एक बात दो- कर रहा हूँ। नहीं, मुल्क का मफाद मुल्क के लिए बैठ जाए ना, कौन बैठेगा? भाई, सर किस बिठाए ना जी मफाद सारे की बात कर जो रहे मुल्क के हैं? खैर ख्वाह है वो बिठाए ना सारे इनको। अब अच्छा, इसमें कौन खैर खा? इसका मतलब है कोई खैर ख्वाह नहीं नहीं, है, है कोई मुल्क खैर। जिस साइड पे जा रहा है जाने दिया जाए इसको। कमाल थी ये भाई, क्या आप बात वैसे कर रहे हैं? अगर आपके ऊपर छोड़ा जाए खैर ख्वाह तो आप लाइन अप कर सकते हैं सर जमात? मुझे डेफिनेटली बताएं, कोई एक बंदा बताओ ना खैर खा। मैं तो आपसे क्योंकि आप नहीं, लोगों मुझे की ये बताएं, फील्ड कोई है, एक मैं आपसे बंदा पूछ रहा हूँ बताओ कि ना। मुल्क को बचाना तो है ना, कोई या मुल्क को बंदा- इस तरह छोड़ देना मुझे है? बताएं, कोई बंदा बताओ ना कौन सा खैर तो खा। फिर मुल्क को इस तरह छोड़ दिया जाए, चलो इनके यार। रहमो करम पे छोड़ दिया नहीं तो जाए। अभी तो इनके हाथ में फैसला नहीं तो हम नहीं कर है, सकते कि इनके छोड़ हाथ में अभी नहीं है सर मुल्क। आपको राय तो दे सकती है ना आखिर। ओ भाई, अभी इनकी मर्जी नहीं है। जो मुल्क के सरबराह 10 रुपए की सब्सिडी नहीं दे सकते, IMF रोक देता है, तो वो बाकी इख्तियार इनको देगा कि तुम इकट्ठे बैठो। वो अपनी मर्जी का मैनेजर लाएगा, अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट लाएगा कि जो उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करेगा, वो उसको नहीं आने देंगे जो वामनास और पाकिस्तान के नजरिए को प्रोटेक्ट करेगा। सब आखिरी सवाल ही पैदा नहीं आखिरी होता। सेकंड है, क्या कहना चाहेंगे आखिर में? देखें, अभी पाकिस्तान की मैशत और बाकी चीज़ें ये इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब थोड़ी सी, क्योंकि होप जो होती है वो बड़ी चीज़ होती है। अभी जो स्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि उनकी बका और उनकी इज्जत जो है वो ख़तरे में नज़र आ रही है, तो अभी मैशत भी बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें और भी बेहतर करेंगे। और अभी हो सकता है कि जब नवाज शरीफ और बाकी सारे वापस आ जाएँ, मरियम भी है, इन सब का भी ये एहतसाब करने की सबका ये एक दफ़ा कोशिश, जैसे इमरान खान साहब को पाबंदी से हासिल किया गया, ये भी हो सकता है। चलो उसके ऊपर तो करप्शन कोई साबित नहीं। बहुत शुक्रिया जी आपका, ज़ैड मलिक साहब आपको, और चौधरी खादम अली मांडला साहब का कि आपने वक्त दिया। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम खरी बात जिराल के साथ, जिसमें हमने कोशिश की कि जो मौजूदा हालात के अंदर जो मुल्की मसाइल हैं, फिर ख़ास तौर पर इलेक्शन के हवाले से बात की गई, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मुस्तकबिल के बारे में, उनके आने के हवाले से बात की, फिर इमरान खान साहब के हवाले से बात की। असल मामला ये है कि आज हमें अगर हम ये पैदा करें कि हकीकी और सही मानों के अंदर इस मुल्क पाकिस्तान के लिए अगर हमें बैठना पड़ता है, कोई कुर्बानी देनी पड़ती है तो हमें देनी चाहिए, क्योंकि आज जो है मुल्क न्याय पे पहुंच चुका है कि मजीद कुर्बानी जो है वो इससे मुल्क से नहीं ली जा सकती। हमें कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।